مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ انوار حبیب اکیڈمی کی جانب سے سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلے کے نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، اب تک کے پروگرام سے ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے مکی اور مدنی اتوار کے حالات و واقعات کی مختصر معلومات کو جاننے کا شرف حاصل کیا۔ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حسن و جمال کو جاننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کمال سیرت میں تمام اولین و آخرین سے ممتاز اور افضل و اعلیٰ بنایا، اسی طرح آپ کو جمال صورت میں بھی بے مثل اور بے مثال پیدا فرمایا۔ تمام امت کا ایمان ہے کہ تناسب اعضاء اور حسن و جمال میں حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل و بے مثال ہیں۔ آئیے اس نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین و جمیل ہر عیب اور نقص سے پاک باکمال جسم اطہر کا تذکرہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا رنگ گورا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس بدن چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک نہایت ہی نرم و نازک تھا۔ میں نے دیبا اور حریر جو کہ ریشمی کپڑے ہیں ان کو بھی آپ کے بدن سے زیادہ نرم و نازک نہ پایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی خوشبو سے زیادہ اچھی کوئی خوشبو نہیں سونگھی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور اس طرح چمک اٹھتا تھا گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے، اور ہم لوگ اسی کیفیت سے حضور کی شادمانی و مسرت کو پہچان لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور پر پسینے کی قطرات موتیوں کی طرح ڈھلکتے تھے، اور اس میں سے مشک و عنبر سے بڑھ کر خوشبو آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قد مبارک کا سایہ نہ تھا۔ حکیم ترمذی میں حضرت ذکوان تابعی سے روایت ہے کہ سورج کی دھوپ اور چاند کی چاندنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔ قاضی ایاز علیہ الرحمہ شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر کبھی مکھی نہ بیٹھا کرتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں یا کپڑوں میں کبھی جوئیں نہ پڑتی، نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مچھر یا کھٹمل نے کاٹا کہ یہ چیزیں گندگی یا بدبو کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، جبکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جسم اقدس صاف ستھرا، معطر اور خوشبودار تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی۔ یہ بظاہر سرخی مائل ابھرا ہوا گوشت تھا، چنانچہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت کو دیکھا جو کبوتر کے انڈے کی مقدار میں سرخ ابھرا ہوا ایک خدود تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے تھے نہ پستہ قد، بلکہ آپ درمیانی قد والے تھے، اور آپ کا مقدس بدن انتہائی خوبصورت تھا۔ جب چلتے تھے تو کچھ خمیدہ ہو کر چلتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نہ طویل القامت تھے نہ پستہ قد،
بلکہ آپ میانہ قد تھے۔ بوقت رفتار ایسا معلوم ہوتا تھا گویا آپ کسی بلندی سے اتر رہے ہیں۔ میں نے آپ کا مثل نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد۔ اس پر صحابہ کرام کا اتفاق ہے کہ آپ میانہ قد تھے، لیکن یہ آپ کی معجزانہ شان ہے کہ میانہ قد ہونے کے باوجود اگر آپ ہزاروں انسانوں کے مجمع میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا سر مبارک سب سے زیادہ اونچا نظر آتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ کا سر مبارک بڑا تھا جو شاندار اور وجیح ہونے کا نشان ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک نہ گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ ان دونوں کیفیتوں کے درمیان تھے۔ آپ کے مقدس بال پہلے کانوں کی لو تک تھے، پھر شانوں تک خوبصورت گیسو لٹکتے رہتے تھے، مگر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بالوں کو اتروا دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اتارے جانے والے مقدس بال صحابہ کرام میں بطور تبرک تقسیم ہوئے، جنہیں صحابہ کرام نے نہایت عقیدت کے ساتھ اپنے پاس محفوظ رکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ منور جمال الہی کا آئینہ اور انوار تجلی کا مظہر تھا، نہایت ہی وجیح، پرگوشت اور کسی قدر گولائی لیے ہوئے تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ چاندنی رات میں دیکھا۔ میں ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا اور ایک دفعہ آپ کے چہرہ انور کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھویں دراز و باریک اور گھنے بال والی تھیں، اور دونوں بھویں اس قدر متصل تھیں کہ دور سے دونوں ملی ہوئی معلوم ہوتی تھیں، اور ان دونوں بھووں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک بڑی بڑی اور قدرتی طور پر سرمگی تھیں، پلکیں گھنی اور دراز تھیں، پتلی کی سیاہی خوب سیاہ اور آنکھ کی سفیدی خوب سفید تھی، جن میں باریک باریک سرخ ڈورے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس آنکھوں کا یہ اعجاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیک وقت آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے دن رات اندھیرے اجالے میں یکساں دیکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ جس طرح ظاہر کو دیکھتے تھے اسی طرح باطن کو بھی ملاحظہ فرماتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی کا کوئی حال پوشیدہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، بخدا تمہارا رکوع و خشوع میری نظر سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متبرک ناک خوبصورت، دراز اور بلند تھی، جس پر ایک نور چمکتا تھا۔ جو شخص بغور نہیں دیکھتا وہ یہی سمجھتا تھا کہ آپ کی ناک مبارک بہت اونچی ہے، حالانکہ آپ کی ناک بہت زیادہ اونچی تھی نہ بلند، اس نور کی وجہ سے محسوس ہوتی تھی جو آپ کی مقدس ناک کے اوپر جلوہ فگن تھا۔ حضرت ہند ابی حالہ رضی اللہ عنہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا حسن و جمال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، واسع الجبین، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی پیشانی چوڑی تھی اور آپ کی پیشانی پر ایک نور عیاں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی طرح آپ کے کان میں بھی معجزانہ شان تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا، انی ارا ما ترون واسمع ما لا تسمعون، یعنی میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں دیکھتا، اور میں ان آوازوں کو سنتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں سنتا۔ ناظرین، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے سمع و بصر کی قوت بے مثال اور معجزانہ شان رکھتی تھی، کیونکہ آپ دور نزدیک کی آوازوں کو یکساں طور پر سن لیا کرتے تھے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ، یعنی جمعے کے دن مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھا کرو، الا بلغنی صوتہ حیث کان، کہ درود شریف پڑھنے والے کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے وہ جہاں بھی ہو،
عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کے وصال کے بعد بھی؟ فرمایا ہاں، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے مقدس جسموں کو کھائے۔ حضرت ہند ابی حالہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رخسار نرم و نازک اور ہموار تھے۔ آپ کا منہ فراخ، دانت کشادہ اور چمکدار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو آپ کے دونوں اگلے دانتوں کے درمیان سے نور کی شعاع نکلتی تھی، اور اگر آپ اندھیرے میں مسکراتے تو دندان مبارک کی چمک سے روشنی پھیل جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس وحی الہی کی ترجمان اور سرچشمہ آیت و فخرن معجزات ہے کہ اس کی فصاحت و بلاغت اس قدر حد اعجاز کو پہنچی ہوئی ہے کہ بڑے بڑے فصحاء و بلغاء آپ کے کلام کو سن کر دنگ رہ جاتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زبان سے جو نکلتا وہی ہوتا۔ جس پر کرم ہوا اسے جنت کی خوشخبری دے دی اور وہ جنتی ہو گیا، جس پر نوازش ہوئی اس کے شرعی حکم میں رعایت فرما دی اور وہ اس کی خصوصیت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفائے امراض پر قدرت عطا فرمائی تھی۔ بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن ہر مرض کی دوا اور ہر زہر کے لیے تریاق تھا۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سانپ نے کاٹا تو آپ نے اپنا لعاب مبارک یار غار کی ایڑی پر مل دیا، سانپ کا زہر کافور ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش آشوب چشم کے لیے یہ لعاب شفاء العین بنا۔ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ کی آنکھ غزوہ بدر کے دن ایک تیر لگنے سے زخمی ہو گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن سے ایسی شفا حاصل ہوئی کہ درد بھی جاتا رہا اور روشنی بھی واپس آ گئی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تیر لگا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب مل دیا اور زخم کا نشان تک باقی نہ رہا۔ شفا کے علاوہ اور بھی لعاب دہن سے بڑی بڑی معجزانہ برکات کا ظہور ہوا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک کنواں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا تو اس کا پانی اتنا شیریں ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں اس سے بڑھ کر کوئی شیریں کنواں نہ تھا۔ حضرت ہند ابی حالہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس گردن دیگر اعضاء مبارک کی طرح نہایت خوبصورت اور حسین تھی، بے حد معتدل، سراہی دار اور سڈول تھی۔ خوبصورتی اور صفائی میں نہایت ہی بے مثل، جمیل اور چاندی کی طرح صاف شفاف اور چمکدار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ہتھیلیاں چوڑی پرگوشت، کلائیاں لمبی، بازو دراز اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی ریشم اور دیبا کو آپ کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم و نازک نہیں پایا، اور نہ کسی خوشبو کو آپ کی خوشبو سے بہتر اور بڑھ کر خوشبودار پایا۔ جس شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصافحہ فرماتے وہ دن بھر اپنے ہاتھوں کو خوشبودار پاتا۔ جس بچے کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست شفقت پھیر دیتے وہ خوشبو میں تمام بچوں سے ممتاز ہو جاتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکم مبارک اور سینہ دونوں برابر تھے، نہ پیٹ نکلا ہوا تھا اور نہ ہی سینہ زیادہ ابھرا ہوا تھا، اور سینہ سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی جو نہایت خوبصورت نظر آتی تھی، جبکہ مقدس چھاتیاں اور شکم مبارک بالوں سے خالی تھے، شانوں اور کلائیوں پر قدرے بال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکم صبر و قناعت کی ایک دنیا اور آپ کا سینہ معرفت الہی کے انوار کا سفینہ اور وحی الہی کا گنجینہ تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس پاؤں چوڑے، گوشت سے بھرے ہوئے تھے، ایڑیاں کم گوشت تھیں، تلوے اونچے جو زمین پر نہ لگتے تھے، دونوں پنڈلیاں قدرے پتلی تھیں لیکن مضبوط اور شفاف تھیں، پیروں کی نرمی اور نزاکت کے سبب ان پر پانی نہ ٹھہرتا تھا۔ آپ چلتے تو نہایت وقار اور تواضع کے ساتھ جما کر پیر رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام جیسا تیز رفتار کسی کو نہ دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زمین آپ کے لیے لپٹ جاتی تھی۔
ہم لوگ آپ کے ساتھ دوڑا کرتے تھے اور چلنے میں نہایت محنت کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت وقار اور سکون کے ساتھ چلتے رہتے تھے، پھر بھی ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے رہ جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آج کے پروگرام میں ہم نے نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین و جمیل جسم اطہر کا تذکرہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ کریم پیکر حسن و جمال کی نورانیت کے صدقے ہمارے دلوں کو بھی ہدایت کے نور اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق